و تعالی نے پیچھے لوگوں کی ایک خصلت کا ذکر فرمایا تھا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں تکلیف ہوتی ہے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ اپنے رحم سے ان کی تکلیف کو دور فرما دیتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے ایک متعینہ قاعدہ بیان کر کے، وہ یہ تھا کہ اگر تم لوگ ظلم کرو گے تو ہم نے ظالموں کو تو پہلے بھی نہیں چھوڑا، تو ہم تمہیں کیسے چھوڑ دیں گے۔ اس قاعدے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو اور پوری امت کو مخاطب فرمایا ہے اور حکم دیا کہ دیکھو وہ لوگ جو تھے، قوم نوح تھی جو ظالم تھے ان کو ختم کر دیا، قوم صالح میں جو ظالم تھے ان کو ختم کر دیا۔ بہرحال اس کے بعد ہم نے آپ لوگوں کو خلیفہ بنایا۔ خلیفہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ کو ایک نئی دنیا یا دنیا کو اثر نو دوبارہ تعمیر کیا ہے اور اس میں پہلے تمہیں پیدا کر دیا۔ اب پیدا کیوں کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم آپ کے بارے میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جیسے پہلے لوگوں نے کھا پی کر کے اللہ کی نافرمانی کی، کیا تم بھی انہی جیسے ہو یا تم میں کوئی فرق ہے؟ اگر تم میں کوئی فرق نہیں ہے تو اپنا انجام تم بہتر سمجھتے ہو، کیونکہ ہم نے پہلی قوموں کا ذکر کر دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ثم جعلناکم خلائف فی الارض، پھر ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا، نائب بنایا، من بعدہم، ان لوگوں کے بعد، یعنی جن کو ہم نے ختم کر دیا ہم نے ان کی جگہ پر تمہیں پیدا کیا ہے۔ کیوں؟ لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ تم کیسا کام کرو گے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے بندے کو کہ یہ حالات میں، پریشانی میں، خوشی میں مجھے یاد رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اللہ فرماتا ہے جب ان کے سامنے ہماری واضح آیتوں کو تلاوت کیا جاتا ہے تو ان میں سے جو لوگ اللہ کی ملاقات کا بالکل یقین نہیں رکھتے ہیں، ان کا جملہ سننا چاہتے ہو تو سنو، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ قرآن پسند نہیں ہے۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تعلیم دے رہے تھے، لوگوں کو سمجھا رہے تھے، اور خاص طور پر شرک پر آپ کی بات چل رہی تھی۔ کعبۃ اللہ میں بھی انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے، یہ برسات والا معبود ہے، یہ جو ہے کاروبار چلانے والا معبود ہے، اور اس بت کے ذریعے سے اولادیں ملتی ہیں، اس بت کے ذریعے سے جھاڑ پھونک ہوتی ہے، اس سے جادو نکلتا ہے۔ انہوں نے اپنے من گھڑت اپنے معبودوں کو نام دے رکھے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سارے مضمون بیان کرتے کہ بھئی ظلم غلط ہے تو کہتے بالکل صحیح، ماں باپ کی نافرمانی مت کرو، بالکل صحیح، بیوی کے حقوق دو، بولے بالکل صحیح، اور جب یہ کہتے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ کی واحد ذات ہے جو سب کچھ کر سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے، یہ مضمون آتا تو کہتے یہ بات ہم آپ کی نہیں مانیں گے۔ آخر میں کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمیں آپ کی بات پسند نہیں ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ ہم آپ کے دین میں آئیں، ہم آپ کو فالو کریں، تو ہماری ایک بات سن لو اور سمجھ لو، ہماری مان لو گے تو ہم تمہاری طرف آ جائیں گے۔ وہ کیا ہے؟ ائت بقرآن غیر ھذا، اس قرآن کی جگہ پر کوئی دوسرا قرآن لے آؤ تو ہم مان لیں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اچھا، سرے سے ہی قرآن کا انکار کر دیا۔ او بدلہ، یا کم سے کم ان آیتوں کو اس میں سے شارٹ کر دو جن آیتوں میں ہمارے معبودوں کی برائی بیان کی گئی ہے۔ تم یہ کہو کہ اللہ کی عبادت کرو، ہم آپ کی بات مان رہے ہیں، لیکن یہ مت کہنا کہ صاحب ہمارے بزرگوں کو آپ برا کہو گے۔ بت کیا تھے؟ ان کے پرانے بزرگ تھے جو بہت زیادہ، ایسے مان لیجیے ہو سکتا ہے کہ پرانے دور میں کسی نبی کے وہ قائل ہوں اور اللہ نے ان کے ہاتھ پر کرامات ظاہر کر دی ہوں، کیونکہ انسان بھی لالچی ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو انہوں نے دیکھا، بس وہ ان کا کہنا یہ تھا ہمارے ان بزرگوں کو آپ برا مت کہنا، یہ کہو اللہ کی عبادت کرو، مان لیں گے۔ اگر آپ کہو گے ان کے سامنے سجدہ نہ کرو، سجدہ تعظیمی نہ کرو،
لفظ نکل کر کے آتا ہے تاویلی کہ ہم سجدہ کیسا کرتے ہیں؟ سجدہ تعظیمی ہے، وہ تو شریعت میں جائز ہے، دین محمدی میں کوئی سجدہ تعظیمی جائز نہیں، قطعاً مطلقاً حرام ہے۔ ابھی ایک صاحب نے مجھے کچھ دن پہلے بتایا کہ وہ فلاں صاحب جاتے ہیں اپنے پیر صاحب کے پاس، تو وہ اب ان کے پیر صاحب بیٹھے رہتے ہیں، لوگ ان کے پیروں سے آشیرواد لیتے ہیں، پیر چھوتے ہیں۔ یہ کون سا دین ہے صاحب؟ کوئی ایک دلیل آپ دے دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ جس میں آقا سے بڑا پیر اور ولی تو کوئی ہو سکتا ہے؟ اگر یہ مان لو گے تو ایمان ختم ہو جائے گا کہ صاحب ان سے بھی بڑا کوئی ولی ہے۔ میرے آقا نے تو فوراً منع فرمایا کہ دیکھو میرے جانے کے بعد ایسا مت کرنا کہ میری قبروں کو تم سجدہ گاہ بنا لو، یہود اور نصارہ کی طرح میری قبر کی پرستش مت کرنا شروع کر دینا، کیونکہ پرستش کا جو شروعات ہے وہ تعظیم سے شروع ہوا۔ یہ ہمارے بزرگ ہیں، ان کی اب تصویر لٹکا دو، اس کے بعد ہاتھ پیر چومنا شروع کر دیے، اس کے بعد پتہ نہیں کیا کیا، سب چیز تعظیموں میں آ رہی ہے۔ اتنا آسان بنا دیا تم نے شرک کو۔ شرک کیا ہو گیا؟ لولی پاپ ہو گیا۔ جو ہاتھ میں لیتا ہے وہ یہ چٹخارے مار کر کے یہ کہتا ہے کہ صاحب یہی تو دین حق ہے۔ اللہ منع فرما رہا ہے کہ بھائی ایسا نہیں چلے گا۔ اگر ان سے آپ یہ کہہ دو کہ یہ شرک ہے تو پتہ فوراً جواب یہ ملتا ہے کہ صاحب یہ کیسا شرک ہو گیا، ہم نہیں مانتے اس شرک کو۔ جیسے انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ قرآن بدل دو یا قرآن کی آیتیں بدل دو، تم بھی تو وہی کر رہے ہو۔ ایسا درست نہیں ہے میرے بھائی، اللہ کا دین خالص ہے۔ اللہ نے یہ پیشانی اپنے آگے جھکانے کے لیے بنائی ہے، کسی اور کے آگے جھکانے کے لیے نہیں بنائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے انہوں نے مطالبہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، ائتی بقرآن غیر ھذا، اگر تم ہمیں اپنے دین میں لانا چاہتے ہو یا تو اس کے علاوہ کوئی قرآن لے آؤ، او بدل ہو، یا اس کے اندر کچھ چینجنگ کر دو تو ہم تمہاری بات کو مان لیں گے۔ قل ما یکون لی ان ابدلہ، اچھا کچھ لوگ یہ بھی چاہتے ہیں، وہ شرک کی بات الگ ہوئی، شرک سے ہٹ کر کے بھی بہت سارے گناہ ہیں۔ کسی جگہ پر سود کھانے والے لوگ ہوں، وہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیان کیا، کہتے ہیں صاحب اس موضوع پر بیان مت کرنا، سود کے موضوع پر بیان مت کرنا۔ کہیں پر شراب کی بھرمار ہے، وہاں خلاف شراب کے مطابق آپ بیان کرو، منع کر دیں گے علماء سے، اس عنوان پر بیان مت کرنا۔ آپ نے عالموں کو بھی کھلونا بنا لیا۔ عالم تو آپ یہ کہیے کہ ہماری غلطی ہے، ہم گناہگار ہیں، ہم مانتے ہیں، ہمارے عمل میں کوتاہی ہے، آپ تو بیان کیجئے، ہو سکتا ہے کہ کوئی بات قرآن کے دل کو لگ جائے اور گناہ چھوٹ جائے۔ بجائے اس کے کہ آپ قرآن کے رنگ میں ڈھنگتے، آپ نے ہر عالم کو، ہر قرآن بیان کرنے والے کو یہ کوشش ہے تمہاری کہ تم اس کو اپنے رنگ میں ڈھنگ لو۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی آپ ان سے یہ فرما دیجئے، قل ما یکون لی ان ابدلہ، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اجازت نہیں ہے اس بات کی کہ میں اپنی طرف سے من تلقاء نفسی، میں اپنی طرف سے کوئی چینجنگ کر دوں قرآن میں، اللہ نے یہ اتھارٹی مجھے نہیں دی ہے، میں تو وہی بیان کرتا ہوں، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو وہی اتباع کرتا ہوں، انہی احکامات کو مانتا ہوں جن کی وحی اللہ نے میرے اوپر بھیج دی۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ اس پر کیسے عمل ہوگا، وہ اللہ نے حکم دیا ہے، میرا کام ماننا اور آپ لوگوں کو بتانا ہے، میں نے بتا دیا۔ اب آپ یہ کہو کہ شاید کہ میں نے لکھا ہے، تو بھائی ایک بات تو سنو، کیا تم نے کبھی میرے بارے میں سنا؟ میں تمہارے درمیان میں نبوت سے پہلے، دیکھیے نبوت کا اعلان کب کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ 40 سال کی عمر میں۔ 40 سال کی زندگی مکہ میں گزری یا نہیں گزری؟ مکہ میں گزری۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 40 سالہ زندگی میں تو انسان کا 40 دن کے اندر پتہ چل جاتا ہے یہ آدمی کس لیول کا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو 40 سال کا حوالہ دے رہے ہیں، میں نے کبھی جھوٹ بولا؟ میں نے کبھی تمہاری امانت میں خیانت کی؟ تمہاری امانت میں؟ اور اللہ کی ذات تو بہت بلند و بالا ہے، اس کی امانت تو اتنی ہی زیادہ مضبوط اور عظیم ہے۔ جب میں نے تم سے کبھی خیانت نہیں کی، تم سے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو کیا میں اللہ کے عنوان پر کبھی جھوٹ بول سکتا ہوں؟ کیا میں اللہ کے نام پر کوئی آیت کو غلط پیش کر سکتا ہوں؟
فرمایا انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے، میں چینجنگ بالکل نہیں کر سکتا ہوں، اللہ نے جو فرما دیا آپ کو مجھے ماننا ہی ہوگا، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر حکم ہوا قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ، اے نبی آپ ان سے فرما دیجئے اگر اللہ چاہتا تو میں تمہارے سامنے یہ آیتیں بیان ہی نہ کرتا۔ بھائی اپنا مخالف بنانا، مکہ والوں کو خامخواہ مخالف بنانا، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی پیسے کا لالچ تھا؟ نہیں تھا۔ آپ کو کوئی اور لالچ تھا؟ کوئی لالچ نہیں تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایک